رہے گا۔ یعنی یہ منافقین، یہ کافر کچھ بھی کر لیں، حق تو آ کر رہے گا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ وہم کارہون، اس حال میں کہ وہ ناگوار ہے۔ یعنی کافروں پر حق کا ظاہر ہونا ناگوار ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، لیکن اللہ کا دین وہ ہمیشہ بلند ہو کے رہے گا، اور حق جو ہے وہ بات وہ آ کر رہے گی، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ تھے جو محبوب علیہ السلام سے یہ کہتے کہ آپ مجھے اجازت دیں، یعنی مجھے جہاد میں نہ آنے کی اجازت دیں، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اس شخص کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا نام جد بن قیس تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آپ جو ہیں وہ روم سے جہاد کرنے جا رہے ہیں، تو لوگوں میں میرے لیے مشہور ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ میں عورتوں کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہوں، تو وہاں روم کی عورتیں آئیں گی تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جہاد میں نہ آؤں۔ اس طرح اس نے بہانہ وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ منافق شخص تھا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ وہ اپنے فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جو جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، یہ کافروں کو پہنچنے والی ہے۔ یعنی دنیا میں تو وہ جہاد نہ کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کو بچا لیں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے کیا جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ تو جو جہاد کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میری موت کا وقت تو مقرر ہی ہے، مجھے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ یہ اگر میں جہاد نہ بھی کروں، شہادت نہ بھی دوں، لیکن پھر بھی مجھے موت جو ہے اسی وقت پہ آنی ہے کہ جس وقت میرا اللہ رب العالمین کے حضور لکھا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کیوں نہ پھر یہ جان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دے دی جائے، محبوب علیہ السلام کے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دی جائے۔ اور منافق یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جہاد پہ نہیں جاؤں گا تو میری جان جو ہے بچ جائے گی، حالانکہ انسان کی جان کا وقت تو اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا پھر نہ ایک لمحہ آگے کیا جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جاتا ہے، یعنی منوان جو وقت اس کا مقرر ہوتا ہے اسی وقت پہ اسے موت آتی ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے کہ یہ جہاد پر نہ جا کر بزدلوں میں شامل ہوئے، اور فرمایا آخرت میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ بے شک جہنم یہ کافروں کو گھیرنے والی ہے، یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اور اے محبوب علیہ السلام آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اے مسلمانوں تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، تمہیں کوئی مال غنیمت ملتا ہے، تسؤہم، تو ان منافقین کو برا لگتا ہے، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی جہاد میں پھر چلے جاتے تو ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ مال غنیمت ان کا مقصود ہے۔ تو اے مسلمانوں تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، جو کہ تمہارے لیے بڑا بابرکت ہے کہ پہلے کی امتوں میں جو مال غنیمت تھا، پہلے لوگ جب جہاد کرتے تو مال غنیمت جتنا جمع ہوتا وہ لوگوں کے لیے حرام تھا، حلال نہ تھا۔ اس طرح ہوتا کہ جہاد ختم ہونے کے بعد مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ اترتی اور اس مال غنیمت کو جو ہے وہ ختم کر دیتی۔ لیکن یہ محبوب علیہ السلام کی امت پر کتنا کرم ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا کہ اے مسلمانوں
تم اگر کوئی جنگ اور جہاد میں شامل ہو تو پھر تمہیں کافروں سے جو مال غنیمت ملے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، آپس میں تقسیم کر سکتے ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی مال غنیمت ملتا ہے، تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، تم کسی علاقے میں کافروں پر غالب آ جاتے ہو تو ان منافقوں کافروں کو برا لگتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں منافق؟ یہ کہتے ہیں یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی کر لیا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جنگ میں مسلمان گئے تو وہاں پر وہ شکست خوردہ ہوئے اور اتنے مسلمان شہید ہو گئے، تو ہم تو اچھے رہے کہ ہم تو اپنے گھر بار میں بیٹھے رہے اور ہم تکلیف سے محفوظ رہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم تو جنگ و جہاد میں نہیں گئے، وہاں دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ حالانکہ جنگ و جہاد میں اگر مسلمان جاتا ہے فتح یاب ہو جاتا ہے تو غازی ہو جاتا ہے، اگر فتح نہیں ملتی شہید تو مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں صورتوں میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی رکھی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی یہ کافر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں نہ جا کر ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ قل، اے محبوب آپ انہیں جواب دے دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ یعنی تقدیر کا جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، جو تکلیف اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، چاہے وہ جہاد میں آئے یا جہاد کے علاوہ آئے، وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن جب مسلمان اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں جب تکلیف پہنچے تو ہم یہی سوچیں، ہم صبر کریں اور یہی سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ ہوا مولانا، اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہے، یعنی وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ ہم اسی کے آسرے پر، اسی کے نام پر جہاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں فتح عطا فرماتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو وہ بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی توکل یہ مومنوں کو اللہ پر ہی کرنا چاہیے کہ کسی شخص کو توکل، یقین، نور یقین حاصل ہو جاتا ہے، یعنی یقین کی نعمت مل جاتی ہے، پھر کائنات میں کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، ہر چیز کو وہ آسان سمجھتا ہے کہ اسے نور یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو میرے نصیب میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہے، جو نصیب کا لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ تو انسان کو جب یقین کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ تم فرمائیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں کا، یعنی اس بات کا کہ اگر ہم فتح یاب ہوئے تو ہمیں فتح ملے گی، مال غنیمت حاصل ہوگا، اللہ کا انعام حاصل ہوگا، اور اگر ہم فتح یاب نہ ہوئے اور جنگ سے واپس لوٹ آئے تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب پہنچائے، من عندہ اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا یا ہماری طرف سے، ہمارے ہاتھوں سے، یعنی یہ کافروں ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں خود عذاب پہنچائے یا ہمارے ذریعے سے، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچائے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی تم جہاد پر نہ آ کر وہ اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہے ہو۔
قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انفقو طوعا او کرہن کہ تم خرچ کرو وہ بے دلی سے یا تم خرچ کرو خوشی سے، تم خوشی سے دو یا بے دلی سے خرچ کرو تو کیا ہوگا، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جد ابن قیس جو شخص تھا جس کا پہلے ذکر ہوا، تو اس نے محبوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں جنگ اور جہاد پر نہیں آتا، اس کے بدلے میں میں اپنا مال جو ہے وہ جہاد کے لیے دیتا ہوں، حالانکہ یہ منافق تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم خوشی سے دو یا تم بے دلی سے دو، اللہ رب العالمین منافقوں تمہارا دیا قبول نہیں کرے گا۔ انکم، کیونکہ یہ دینا یہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو، اس میں رضا الہی مقصود نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق لوگ ہو، گناہگار لوگ ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، ان کے صدقے قبول کرنے سے اسی چیز نے روکا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا مال وہ جہاد پر دیں تو لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور جہاد میں مدد کر رہے ہیں، اس طرح ہم اپنی جان بھی بچا لیں گے۔ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، ان کا دیا قبول اس لیے نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور نماز میں بھی وہ حاضر نہیں ہوتے، الا وہم کسالی، مگر نماز میں بھی یہ منافقین اس طرح حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ بالکل سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ۔ تو انسان کو چاہیے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو بالکل اہتمام کے ساتھ وہ نماز کے لیے تندرست اور توانا ہو کر، یعنی سستی اور بے دلی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائے، کیونکہ بے دلی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقوں کا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ نمازی نہ ہو، جیسے کسی بزرگ نے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن شیطان بہکا دیتا ہے، نماز نہیں پڑھ پاتا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کیا کرو کہ جب اذان ہو جائے تو تم فوراً وضو کر لیا کرو، جیسے ہی نماز کا وقت ہو اذان ہو جائے تم فوراً وضو کر لیا کرو۔ جب تم وضو کر لو گے تم یہ سوچو گے کہ نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی ہے، میں نے وضو بھی کر لیا ہے، اب صرف 5 منٹ میں صرف نماز پڑھنی ہے، تو اس طرح تم نماز کے خود بخود عادی ہو جاؤ گے۔ تو جب بھی انسان نماز کو ادا کرے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے، یعنی خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر ہر ایک رکن کو آسانی کے ساتھ اور سمجھ کے ادا کرے۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو سمجھ کر ادا کروں تو یہ اس کے لیے اور بھی بہتر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کروں تو نماز کو سمجھ کر ادا کرے، یعنی سورہ فاتحہ کا وہ ترجمہ یاد کر لے، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں اس نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، تو جب وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس طرح وہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر نماز کو ادا کرے گا، التحیات کا ترجمہ یاد کر لے، درود پاک کا ترجمہ یاد کر لے، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یاد کر لے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ یاد کر لے، تو اس طرح وہ جب سمجھ کر ترجمے پر غور کر کے کہ میں نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا تصور قائم کر کے وہ نماز ادا کرے گا تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا۔ اور انسان نماز میں خشوع و خضوع لانا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ جب بھی نماز پڑھے تو وہ یہی سمجھے کہ میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی مثال کے طور پر نماز عصر ادا کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے مجھے مغرب سے پہلے پہلے موت آ جائے اور مغرب کی نماز میں نماز نہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری نماز جنازہ ہو، کیونکہ موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، موت کبھی بھی انسان کو آ سکتی ہے۔ تو انسان جب یہ سوچ کر نماز پڑھے گا
کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ خوشی اور خضوع کے ساتھ اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور قائم کر کے جب نماز پڑھے گا تو اسے نماز میں لذت بھی حاصل ہوگی، سجدوں کی لذت بھی حاصل ہوگی۔ فرمایا وہم کسالہ، کہ وہ بے دلی کے ساتھ منافقین نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ، بے دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیوں خرچ کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ مسلمانوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاد میں آنا چاہتے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکے، لہذا ہم اپنا مال دے رہے ہیں مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کر رہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے مال کے ذریعے اور ان کی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں وہ عذاب دے، یعنی وہ جہاد میں پیچھے ہٹے۔ اس کا ایک مقصد ان کا کیا تھا کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے، تو یہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا دم یعنی یہ مریں گے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے، یعنی جہاد سے پیچھے ہٹنے والے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کافر منافقین تمہارے سامنے آ کر یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی مومنین ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ تمہارے سامنے آ کر یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ وما ہم منکم، وہ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وہ تو منافقین ہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون، وہ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، بزدل لوگ ہیں، بزدلی ان کے دلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ لو یجدون ملجأ، اگر یہ منافقین کوئی پناہ پا لیں، یعنی کوئی ایسی جگہ پا لیں جہاں انہیں پناہ مل جائے، او مغارات، یا کسی غار میں انہیں پناہ مل جائے، او مدخلا، یا کہیں سما جانے کی ان کو جگہ مل جائے کہ کہیں پر وہ سما جائیں، لولوا الیہ، تو اس کی طرف وہ اپنی رسیاں دورائیں گے، وہم یجمعون، اور پھر وہ اسی طرف بھاگیں گے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ یہ ایک شخص تھا، اس کے پانچے اونچے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حدیث پاک میں اس شخص کا پورا حلیہ بیان کیا۔ یہ ذوالخویسرہ یہ کون تھا؟ یہ منافق شخص تھا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے، جو زکوٰۃ کے مستحقین تھے ان میں، تو یہ شخص آ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنے لگا۔ ذوالخویسرہ اس کا نام تھا۔ یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنے لگا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر جلال ظاہر ہوا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بعد کائنات میں عدل کرنے والی جو شخصیت ہے وہ میری ہے، یعنی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا عدل کرنے والا، انصاف قائم کرنے والا وہ میں ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اب اجازت دے میں اس منافق کی گردن مار دوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی، فرمایا کہ اس کی ایسی اولادیں نکلیں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کی ایسی اولادیں نکلیں گی کہ یہ اس طرح روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، یہ اس طرح نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کس سے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا تھی؟ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، کتنی شان و شوکت ہے، لیکن
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو، یعنی حضرت عمر کی نماز کی شان کیا ہوگی، تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کی نمازوں کے سامنے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کسی کی نمازیں، کسی کے روزے، یہ اس کے حق پر ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ حق پر ہونے کا جو معیار ہے وہ قرآن و حدیث ہے، کہ جو اس کے مطابق ہوگا وہ حق پر ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ حق پر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس منافق کا پورا حلیہ بیان کیا حدیث پاک میں، کہ وہ گنجا تھا اور اس کے ماتھے پر نماز کا بڑا کالا نشان تھا، اس کے پانچے اونچے تھے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اور آج بھی اس قسم کے لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور چلے بھی کاٹتے ہیں، اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی و گستاخیاں کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ان میں سے منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ سے جھگڑتے ہیں صدقات کے بارے میں، فَإِنْ عُطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو ان زکوٰۃ کے مال میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں مال نہ ملے، انہیں زکوٰۃ کا مال نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا وہ اس پہ راضی ہو جاتے، وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ یعنی اب یہاں پر کتنی پیاری بات ہے، عطا فرمانے والا کون ہے؟ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین، اسی کی ذات سب کو دینے والی ہے، ذاتی طور پر عطا کرنے والا یہی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ کیا فرما رہا ہے؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے عنقریب عطا کر دیں گے مسلمانوں کو۔ یعنی عطا کرنے والا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کو بھی فرمایا گیا، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں میں عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جہاں پر عطا کرنے کا ذکر وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوا، وہیں پر عطا کرنے کا ذکر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہی کی تشریح حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں میں تقسیم فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ کا جو عطا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرنا یہ عطائی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اذن، اللہ رب العالمین کی تصرف سے ہے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگلی رکوع میں سورہ توبہ میں یہ مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے، یعنی زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کا مستحق کون ہے، کس شخص کو زکوٰۃ دی جائے۔ انما الصدقات للفقراء، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے ہے، یعنی جس کے پاس کچھ مال ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک وقت کا ہی کھانا ہو، جب تک اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اس کے لیے سوال کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ والمساکینی، اور مسکینوں کے لیے، یعنی مسکین وہ شخص ہے لا شیء لہ، جس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، وہ شخص سوال کر سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال یہ فقراء کے لیے ہے، اور
مسکینوں کے لیے ہے۔ اور ایسا شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق رقم موجود نہیں ہے، اس سے کم مال ہے، یعنی روز کم آتا ہے روز کھا لیتا ہے، حالانکہ اگر اس کی پورے سال کی انکم کو جمع کیا جائے تو وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے، لیکن وہ ایسا شخص ہے، دیہڑی دار مزدور ہے یا وہ کہیں پر جاب کرتا ہے، یعنی روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، ایسا شخص ہے، یعنی اس کے پاس زکوٰۃ سے کم مال، زکوٰۃ کے نصاب سے کم مال موجود ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالات کو بہتر بنانا، یعنی جو پورے سال میں معاشی سال جو چلتا ہے، پورے سال میں جو رقم یہ امیروں سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتی ہے، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا 2.5% نکالیں اور اپنی دولت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں، تو اس طرح رقم جو ہے وہ غریبوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اسلام کا معاشی نظام چلتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اگر اس طرح بھی خرچ کیا جائے کہ کسی غریب کو آپ نے رکشہ دلا دیا، یعنی حقیقتاً وہ مستحق ہو، آپ نے اسے رکشہ دلا دیا، اس سے وہ اپنا روزگار کمائے گا۔ اگر آپ اس کے ہاتھ میں رقم آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی تو وہ رقم کو خرچ کر دے گا اور وہ کچھ عرصے کے بعد پھر مانگنا شروع کر دے گا۔ آپ نے اسے رکشہ دلا دیا یا آپ نے اسے کوئی ٹھیلا لگوا دیا، وہ چھوٹی سی کوئی دکان چلاتا ہے تو غریب آدمی ہے، آپ نے اسے مال دلوا دیا، اس طرح وہ کیا ہوگا کہ وہ آج جو ہے وہ چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کی، کل وہ اپنا بڑا کاروبار کرے گا، اور آج اس نے زکوٰۃ لی ہے، کل وہ 10 جانوں کو زکوٰۃ دینے پر وہ قادر ہوگا، استطاعت رکھے گا۔ تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالات کو بہتر بنانا، تو اس طرح زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں کہ مسلمانوں کی معاشی حالات جس سے بہتر ہو۔ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑا کر لے۔ فرمایا والمساکینی، اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین، اور عاملوں کے لیے ہے۔ عاملین کون ہیں؟ یعنی زکوٰۃ کے جو آج کل اس کی مثال لے لیں، زکوٰۃ جمع کرنے والے بڑے ادارے ہیں، تو ان اداروں کے اندر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں یہ عاملین زکوٰۃ ہیں، انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی تنخواہ وہ دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر ان میں کوئی سید ہے، کیونکہ سید کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، ان میں سے اگر کام کرنے والوں میں سے کوئی سید ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم میں سے نہیں بلکہ ڈونیشن کی رقم جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں اس میں سے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مال میں سے اسے تنخواہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے وہ اس ادارے کا اکاؤنٹنٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح وہاں پر آفس بوائے ہے یا کسی بھی طرح وہ کام کرتا ہے، وہ یہ عاملین زکوٰۃ ہیں، انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ ادا کر سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو مائل کرنے کے لیے، یعنی ایسے لوگ جن کا دل وہ اسلام کی طرف وہ کافی حد تک مائل ہو چکا ہے، تو وہ غریب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی طرف مائل ہوئے، اسلام کی طرف گئے تو ہمارے رشتہ دار یہ ہم سے الگ ہو جائیں گے، پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کو مال دے کر، زکوٰۃ کا مال دے کر اسلام کی طرف لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مؤلفۃ قلوبہم یہ پہلے کے دور میں تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ غلام کی ایک قسم یہ غلام مکاتب ہے۔ غلام مکاتب یہ کون ہوتا ہے؟ یعنی پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو آقا اپنے غلام سے اگر یہ کہہ دے، یعنی جو مالک ہے وہ اپنے غلام سے یہ کہہ دے کہ تو مجھے اتنی رقم ادا کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اب یہ غلام جو ہے وہ غلام مکاتب بن گیا۔ اب مکاتب بننے کے بعد اس کے پاس اب اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنی رقم دے کر اپنی جان چھڑا لے، تو ایسے شخص کی بھی مدد کرنا زکوٰۃ سے جائز ہے۔ والغارمین، اور قرض دار، یعنی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور دن بدن
وہ مائنس کی طرف ہی جا رہا ہے، قرض لے لے کر اپنا کام چلا رہا ہے، تو ایسے قرض دار، ایسے مقروض کا قرض ادا کرنا زکوٰۃ سے جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، مجاہدین ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو۔ اب مسافر کی یہاں پر تشریح سمجھیے کہ مسافر سے کون مسافر مراد ہے۔ اب ایسا شخص ہے جو لاکھوں کروڑ پتی ہے، زکوٰۃ اسے نہیں دے سکتے، لیکن وہ سفر پر نکلا اور اس کا مال چوری ہو گیا، وہ کوئی ایسے حادثے میں چلا گیا جس کی وجہ سے اس کے پاس سے مال چھن گیا۔ اب وہ بالکل مجبور ہے، بے کس ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے، تو ایسے مجبور شخص کو کی بھی مدد کرنا زکوٰۃ کے مال سے یہ جائز ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی یہ جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے انہی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو ان میں سے ہر ایک کو، جو عاملین ہیں، جو اس کے مصارف ہیں، سب کو تقسیم کر دے یا کسی ایک کو ہی دے دے تو بھی جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ وہ ایڈوانس میں بھی ادا کر سکتا ہے، یعنی اس کا بھی سال ختم نہیں ہوا، جو اس کا سال اس نے دن معین کیا ہوا ہے کہ فلاں دن، یعنی 2 شعبان کو، 2 رمضان کو، شوال میں جب بھی اس کا سال مقرر ہوتا ہے، اس نے ایک دن معین کیا ہوا ہے، تو اس سے پہلے، ابھی اس کا پیریڈ پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی ایسا شخص آ گیا، کوئی غریب آدمی آیا کہ جس کی بیٹی کی شادی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے مال سے مال دے دوں، کیونکہ یہ مستحق شخص ہے، اس کی غریب آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو ابھی تک ٹائم پورا نہیں ہوا جو میرے نصاب کا جو ٹائم ہے، تو ایسا شخص وہ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کر سکتا ہے۔ پھر جب اس کا سال پورا ہو جائے تو جو رقم اس نے اس غریب کو دی تھی اس کی بیٹی کی شادی کے لیے، مثال کے طور پر اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کو اس نے رقم دی تھی، تو اب وہ رقم جو ہے سال کے آخر میں وہ مائنس کر دے کہ اس نے اپنی زکوٰۃ وہ پہلے ادا کر دی ہے، اس طرح بھی وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اب ان لوگوں کا بیان ہوتا ہے کہ جو منافقین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ومنہم الذین یؤذون النبی، کہ ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد پہ جا رہے تھے تو یہ منافقین آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے کہ یہ لوگ سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اس طرح کی وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے آپس میں مذاق مسلمانوں کو اڑانے لگے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے لگے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے باخبر کر دیا، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غیب پر مطلع ہیں، غیب اللہ رب العالمین نے علم غیب آپ کو عطا فرمائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو جان لیتے، تو وہ یہ کہتے کہ مذاق آپس میں نہ ہو رہا ہو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ وہ کان ہیں، یعنی کان ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے کان بہت تیز ہیں، وہ باتوں کو سن لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر بات بتا دیتا۔ کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اچھا، ان کا جو یہ کان کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جو انہیں جھوٹ بات بولتے ہیں تو وہ اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، تو ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرنا اس وقت حکمت کے تحت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اصلاح چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان، تاکہ ان کی وجہ سے انتشار نہ ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے اذن خیر لکم، کہ ہم اگر بات سن بھی لیتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن بالمؤمنین، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یقین کرتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو مومنین تم میں موجود ہیں، یعنی
جو مومنین اللہ پر ایمان والے موجود ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے رحمت ہیں، رحمت للذین آمنوا منکم، ان مومنوں کے لیے یہ رحمت ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اور اس بات کو سن لو اے منافقوں، اے کافروں، تم پیچھے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہو، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، تو فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یحلفون، اب وہ جب ایسی باتیں کر لیتے تو پھر مسلمانوں کے سامنے منافقین قسمیں کھاتے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تو فرمایا یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں لیردوکم، تاکہ مسلمانوں تم ان منافقوں سے خوش ہو جاؤ، ان سے تم راضی رہو، کیونکہ وہ اپنی قوم میں بھی اچھے رہتے تھے، تمہارے سامنے بھی اچھے بننے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ آپ بتائیے کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، اولاد کی کثرت بھی ہو، ہر چیز، ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو، لیکن اللہ راضی نہ ہو، تو کیا اس سب چیزوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے پاس کوئی نعمت نہ بھی ہو، پھر بھی اس سے اللہ اگر راضی ہے تو اس کے پاس ہر نعمت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہی حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ منافقین اگر یہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان سے پہلے، ان منافقوں سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، یعنی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ منافقین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان مسلمانوں کی جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی تو ہے ہی، تو فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ہے، خالدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کے لیے ہے، اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی دنیا میں تو وہ ناکام تو ہو ہی، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت نازل ہو جائے، ان کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے، تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو اس بات کو ظاہر کر دے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی منافقین وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر اگر کوئی ایسی، ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نازل ہو گئی کہ جو ان کے نفاق، ان کے کفر کو ظاہر کر دے گی، تو وہ تو مسلمانوں کے سامنے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے ہر بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے کفر اور ان کے نفاق کو ظاہر کر دے۔
قل استہزئوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کافروں سے تم مذاق اڑاؤ، یعنی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمارے لیے شہادت کا مقام رکھا ہے، یعنی اگر ہم جہاد میں جا رہے ہیں، اگر ہم شہید ہو گئے، اللہ رب العالمین ہمیں شہادت کا مقام عطا فرمائے گا، اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اور مال غنیمت عطا فرمائے گا، تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے تو کامیابی ہے۔ تو اے محبوب علیہ السلام ان منافقوں سے فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس چیز کو نکال دے گا، ظاہر کر دے گا جس چیز کا تمہیں ڈر ہے، یعنی جس چیز کا تمہیں ڈر ہے اللہ رب العالمین تمہارے سامنے وہ چیز لے آئے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، یعنی اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیوں مذاق اڑاتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی اپنے خیموں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو ایسے ہی راستہ کاٹنے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے، تاکہ راستہ کٹ جائے، اس وجہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے بہانے بنا رہے تھے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ، اور اس کی آیاتوں کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق اڑاتے ہو، یعنی یہ کوئی مذاق کی بات ہے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ، اور مسلمان جہاد پر اتنے عظیم مشن پر جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی بعض ان میں منافقوں میں ایسے گروہ تھے کہ جو مذاق اڑا رہے تھے، تو وہ تو سب کے سب جہنمی ہوئے، لیکن بعض ان میں سے ایسے تھے جو صرف ہنس رہے تھے، ان کا ہنسنا بھی اللہ کے گستاخی تھا، لیکن وہ محبوب علیہ السلام کے خلاف کچھ بولے نہیں۔ تو ان میں یحییٰ بن جعفر اشجعی نامی ایسا شخص تھا کہ جو محبوب علیہ السلام کی جس نے توہین نہیں کی، بعد میں وہ ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، تم مجھے ایسی شہادت کی موت عطا فرما کہ نہ مجھے کوئی غسل دینے والا ہو، نہ مجھے کوئی کفن دینے والا ہو، یعنی میرا نام و نشان ہی مٹ جائے، تو مجھے ایسی شہادت کی موت عطا فرما۔ صحابی رسول بن گئے، تو جو ایسا ہی اللہ رب العالمین، کیونکہ صحابی رسول تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور جہاد کے موقع پر وہ شہید ہوئے، تو نہ ان کی جسم کا کچھ پتہ چلا، نہ ان کے کفن کا کچھ پتہ چلا، یعنی وہ بالکل غائب ہی ہو گئے۔ تو یہ بھی صحابی رسول تھے، محبوب علیہ السلام کی گستاخی سے، ایمان لانے سے پہلے محفوظ رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر انسان کوئی عام گناہ کر دے جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو پھر اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے، لیکن گستاخی رسول کا مسئلہ وہ سب سے الگ ہے۔ گستاخی رسول یہ قابل توبہ نہیں ہے، یعنی اب اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرما دیا لا تعتذروا، جب انہوں نے گستاخی کر دی فرمایا اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد اب تم کافر ہو چکے، اب گستاخی تم نے کر دی، اب تمہاری سزا جو ہے وہ موت ہے۔ کہ گستاخ رسول کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا سے جدا غانہ مسئلہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی محبوب علیہ السلام نے کافروں کو معاف کر دیا، کئی کافروں کو حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا، لیکن جو گستاخ رسول تھے جیسے ابن قتل، جو مکہ شریف میں، حالانکہ مکہ شریف وہ تو حرمت والا شہر ہے، یعنی یہاں پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، قصاصاً قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے،
جیسے اگر کسی شخص نے کسی کو مار دیا ہے، اب ورثہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں، قصاصاً اس کو بھی قتل کریں، اور وہ اگر شخص مکے میں چلا گیا ہے تو قاضی وقت اس کو حدود حرم سے باہر لے آئے گا اور باہر لا کر اس کو قتل کرے گا، کیونکہ مکہ، شہر مکہ، حدود حرم یہ امن والی جگہ ہے۔ تو ابن خطل جو تھا وہ مکہ شریف میں نہیں بلکہ حدود حرم میں، مسجد حرام میں بھی وہ غلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا تھا، گستاخ رسول تھا۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو وہیں سے نکالو، اس غلاف کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، اور اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو خانہ کعبہ کی عمارت غلاف کعبہ سے اس کو نکالا اور اس کو وہیں پر ذبح کر دیا۔ تو گستاخ رسول کا جو مسئلہ ہے وہ کائنات کا جدا گانا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اگر گستاخ رسول کا مرتکب ہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گستاخان رسول کے بارے میں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اب تم بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم ایک گروہ کو تم میں سے معاف کر دیں، یعنی یحییٰ ابن جعفر اشجعی، انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی، خاموش رہے تھے، اس کی محبوب علیہ السلام کی گستاخی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور دوسرے جو لوگ ہیں ہم ان کو عذاب دیں گے کہ یہ مجرم ہیں کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام کا دل دکھایا ہے، محبوب علیہ السلام کو اذیت دی ہے، حضور کی گستاخی کی ہے، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے الکفر ملت واحدہ، کفر یہ ایک ہی ملت، آج دنیا کے اندر جتنے بھی کافر موجود ہیں یہ اگرچہ آپس میں ایک دوسرے سے تعصب رکھتے ہوں، یعنی یہودی عیسائی سے تعصب رکھتے ہیں، عیسائی یہودی سے، اسی طرح یہود و نصارہ یہ ہندوؤں سے تعصب رکھتے ہیں، اسی طرح اور بھی مذہب والے ہیں، یہ کافر یہ ایک دوسرے سے ضرور تعصب رکھتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی بات آتی ہے تو یہ سارے کے سارے کافر وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی آپس میں دشمنیاں نہیں دیکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ اب سامنے ایک ہی ہے، وہ مسلمان ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض یہ ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی ان کا کام کیا ہے، یہ برائی، فحاشی، بے یعنی یہ پھیلاتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور یہ نیکی اور بھلائی سے روکتے ہیں، یعنی یہ منافقوں کا کام کیا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا شان ہے کہ آپ نے یہاں پر ترجمہ کتنا پیارا فرمایا، حالانکہ دونوں جگہ مادہ ایک ہی ہے، نسوا اللہ فنسیہم، نسیان کا مادہ ہے، لیکن جب نسبت منافقوں کی طرف ہوئی تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، یعنی اللہ سے غافل ہو گئے، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوئی تو فرمایا فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک جو منافق ہیں یہ فاسق ہیں، یعنی
منافقین یہ بد کردار ہیں، یہ با کردار نہیں ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، جذبہ جہاد ان میں موجود نہیں ہیں، بزدل لوگ ہیں، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر یہ جہاد سے پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے یہ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، کہ یہ کافر یہ جہنم کی آگ میں پہنچیں گے، خالدین فیہا، اب اس آگ میں رہنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ ان کافروں کو، ان گستاخان رسول کو کتنا سخت عذاب ہوگا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ دنیا کی جو آگ ہے اس میں تو جل کر انسان ختم ہو گیا، مر گیا، تکلیف ہے بہت، لیکن ایک وقت ہے اس میں جل کر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن کافر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہی آگ میں رہے گا، اور وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی جہنم میں۔ اور فرمایا گیا کہ جب انسان جل جاتا ہے تو اس کی جب جلد جلنا شروع ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ تکلیف میں شدت تو ہوتی ہے، لیکن جب نیا نیا جلتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کافروں کے بارے میں فرمایا گیا دوسرے مقام پر انہیں اس طرح جہنم کا عذاب ہوگا کہ جب جل جل کر ان کی جلدیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے حکم سے پھر جلد ان کے جسم پر آ جائے گی، پھر وہ جلیں گے، پھر ان کی جلد ختم ہوگی، پھر جلد آ جائے گی، اس طرح یہ سلسلہ جاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا حسبہم، یہ جہنم انہیں کافی ہے، یعنی جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جہنم اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دی جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے اس کی تپش سے، اتنی سخت اس کی گرمی، اس کی اتنی سخت اس کی آگ ہے۔ تو فرمایا گیا کافروں کے لیے یہ کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ مایوس ہوئے، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی ہمیشہ ان کے پر عذاب رہے گا۔ یعنی یہ جہاد میں نہ آ کر، یہ بزدل ہو کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، نہیں، بلکہ اس کا وبال تو ان کی اپنی جان پر ہی ہے کہ یہ تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح ہے کافروں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم میں سب سے زیادہ قوت والے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے گھر بنا لیتے تھے، پہاڑوں کو چیر کر، بڑے بڑے مکانات تھے، بڑے بڑے جسم تھے، توانا جسم تھے، لیکن سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، کہ تم میں سے بعض وہ تھے کہ جو بہت زیادہ قوت والے تھے، پہلے گزر چکے، وہ اکثر اموالاً، بلکہ جان ہی ان کے پاس نہیں تھی بلکہ مال بھی بہت زیادہ تھا، وہ اولاداً، اولاد کی کثرت بھی تھی، فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنی زندگی گزار لی، یعنی اپنا حصہ وہ گزار کر چلے گئے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو اے لوگوں، اے کافروں، تم بھی جہاد نہ کر کے اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، تمہارا پیچھے پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ پہلے لوگ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بے ہودگی میں پڑے جیسے کہ وہ پڑے تھے، یعنی بے حیائی میں تم پڑ گئے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بے حیائی یہ بھی انسان کو اندر سے کمزور اور بزدل کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو جس طرح وہ بے ہودگی میں پڑے، تم بھی پڑے ہوئے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی انہیں معلوم بھی نہیں ہے، دنیا و آخرت میں ان کے سارے اعمال وہ ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کافر یہ جہاد سے پیچھے ہٹ کر
یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس حضرت ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ہر ایک نبی کے بارے میں بتا دیا کہ اس نبی کے ساتھ یہ معاملات، ان کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، ان کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، تو ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی کہ وہ کیسے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ من قبلہم، ان سے پہلے قوم نوح، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، کہ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ کافر آپ کے پاس سے گزرتے، آپ کا مذاق اڑاتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دور دور تک پانی موجود نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے گا، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا تو یہ لوگ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگ کی قوم، وعاد، اور قوم عاد یہ بھی ہلاک و برباد ہوئی، وثمود، قوم سمود بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر کے ہلاک و برباد ہوئی۔ وقوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور قوم ابراہیم یہ بھی ہلاک و برباد ہو گئی جب انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی، تو یہ بھی سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ وہ اصحاب مدین، قوم مدین، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی۔ والمؤتفقات، اور کتنی بستیاں یہ الٹ دی گئیں، یعنی بستیوں میں ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ کا حکم ہوا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ اپنا پر بچھائیں اور اس بستی کو اپنے پر پر اٹھائیں اور ان کو اوپر لے جا کر اس بستی کو الٹ دیں۔ وہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ والمؤتفقات، تو یہ بستیاں الٹ دی گئیں، تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب ان بستیوں کے پاس سے گزرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اتتہم رسلہم بالبینات، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، یعنی ان کے پاس ہر چیز لے کر آئے تھے، روشن نشانیاں بھی لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ان کو جھٹلایا تو یہ سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، وہ چلے گئے، تو تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ آؤ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، ان کافروں کو دعوت دیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اب پہلے منافقین کا ذکر ہوا کہ جو منافقین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن جو مومنین ہیں، اب مومنین کا ذکر ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی مومن کی مدد کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سندھی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، میمن ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ مومن ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں میں سے چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، اسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک رشتہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ کہ آج اگر کشمیری ہمارے بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کفار انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ہمیں ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج اگر برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی تکلیف یہاں ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے
تو دل یہ ضرور انسان کا جلنا چاہیے، مسلمان کا جلنا چاہیے کہ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اب مومنوں کا آپس میں کام کیا ہے، وہ کس شان کے مومن ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے وہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نماز کی مثال بھی ایسی ہے کہ کوئی شخص اگر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ بالکل ہی پاک ہوتا ہے، اور جب دل انسان کا پاک و صاف ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا نور چمکتا ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنوں کی شان کیا ہے، وہ نماز ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے گا، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا، جنات، باغات کا، جنات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مکانوں کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا، فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیشہ کے ان کے لیے باغات ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ سب نعمتیں تو ان کو ملیں گی، اس سے بڑی نعمت ان کو کیا ملے گی؟ ورضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، یعنی اللہ کی رضا ان مومنوں کو حاصل ہوگی۔ ذالک، اب کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا آج مسلمان کن کن ڈگریوں کو، یہود و نصارہ کی کن کن تعلیمات کو کامیابی سمجھتا ہے، ان کے تہذیب و تمدن کو کامیابی سمجھتا ہے؟ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کامیابی کس کو قرار دے رہا ہے؟ اللہ کی رضا کو یہ کامیابی قرار دے رہا ہے، کہ انسان اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی رضا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری قبر و آخرت کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پر اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کریم مالک و مولا پاک پروردگار، آج کے اس مبارک دن میں کہ آج بغداد محلہ مدینہ منورہ شریف میں 11ویں شریف کا دن ہے، اے میرے مالک میرے مولا، اس مبارک دن میں ہم صبح کے مبارک وقت میں قرآن مجید فرقان حمید تیری مبارک کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے
ہمارے دلوں کو، ہمارے گھر کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرما یا ارحم الراحمین۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو متمتع فرما، ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات عطا فرما۔ بالخصوص یہ جو مہینہ ہے وہ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک میرے مولا، ان بزرگوں کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرما، ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، امیر المجاہدین کا صدقہ و وسیلہ ہم سب کو ناموس رسالت و ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک میں، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عطا فرما، اس ظالم و جابر حکمرانوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو بے حد پریشان کیا، ان پر مہنگائی کا عذاب ڈالا۔ اے میرے مالک میرے مولا، یہ سب ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میرے مالک میرے مولا، ہمیں اب ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے مالک میرے مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما یا ارحم الراحمین، اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، جتنے بے روزگار ہیں مولا، تمام کو مولا حلال رزق عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما۔ جتنے برسر روزگار ہیں ہر ایک کی روزی روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں ہر ایک کو اولاد نارینہ صالحہ عطا فرما۔ جتنی بچیاں گھروں پہ چلی گئیں مولا، ان کو چین سکون و آرام عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا، جو رشتوں کے انتظار میں ہے میرے مالک میرے مولا، انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کو تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرما، دنیا کی محبت سے محفوظ فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر سال حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، اے پاک پروردگار، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما۔ بالخصوص آج جن بزرگوں کے عرس منائے جا رہے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زندہ پیر شریف کوہاٹ علیہ رحمہ، عرس میاں دادا میاں علیہ رحمہ میوہ شاہ، اور کریم مالک و مولا پاک پروردگار ہمارے امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی اور جتنے اسیران ناموس رسالت قید و بند میں ہیں، ہر ایک کو میرے مالک میرے مولا بہت جلد رہائی عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، اے کریم مالک مولا پاک پروردگار مولا، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما۔ میرے مالک میرے مولا، جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں میرے مالک میرے مولا، ہر ایک کو فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو نیک و صالح بنا۔ اے میرے مالک میرے مولا، اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار مولا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ، بے حد درود ختم دور رسالت پہ، لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر گراں نے سطوت پہ، لاکھوں سلام جس نے نانا
کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام توقا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ مل کر لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری اس لبیک کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا۔ یا الہی دے سعادت حج کی ہم کو بار 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 میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا دیدار عطا۔